ساتھ بھی ہم لوگ جاتے ہیں لائن کمیٹی والوں کو سلامت رکھ کے. حضرت یہ نوجوان جو ہے نا, کوئی کہیں کماتا ہے, کوئی کتنی محنت سے کما کر کے چھوٹی چھوٹی رقم اکٹھا کر کے ایک محفل ایسی سجاتے ہیں جس میں قوم تک حضور کا دین پہنچ جاتا ہے. لیکن اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں, جی جلسوں سے کیا فائدہ, تقریروں سے کیا فائدہ. سن, فرمایا گیا تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ تقریر ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے تبلیغ دین کی, لیکن جتنا کام دین کا میں نے تقریر سے کیا کہ اتنا تدریس اور تحریر سے نہیں کیا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں. اور سرکار غوث پاک نے فرمایا جس کی گفتگو میں جتنا زیادہ اثر ہوگا سمجھ لینا اس پر اتنا کی میرا فیض زیادہ ہوگا. تو یہ جو علماء آتے ہیں نا, یہ خوش نصیبی ہے. اتنے تو کسی میت میں بھی اکٹھے نہیں ہوتے. ہاں, بہت غور سے میری بات سنیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو ہوتی ہے بچیوں کے بھی جنازے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا جب بچیوں کے جنازے ہوتے ہیں تو ایک کپڑا لگایا جاتا ہے, اس سے قبر کے ہے نا, کپڑا لگا دیا جاتا ہے. جب بچی کو کسی بھی عورت کو قبر میں اتارا جاتا ہے کپڑا لگایا جاتا ہے. ایک اعلان اور ہوتا ہے, غیر محرم کوئی اس کا منہ نہ دیکھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں ہونا چاہیے. پردہ لگتا ہے قبر پہ, لگنا چاہیے. تب یہ حیا کہاں مر گئی تھی جو مرنے کے بعد اب آئی ہے. اب بھائی کپڑا پکڑ کے کھڑا ہے کہ یہاں پہ خاندان والے لوگ پیچھے ہٹ جائے, فلاں پیچھے ہٹ جائے. بھائی تو کل مردہ تھا جو آج زندہ ہوا. جب تیری بیٹی بنا دوپٹے کے کسی ولی میں کسی شادی میں جا رہی تھی تب تیری زبان پہ فالج تھا, تب نہیں کہا کہ بیٹی پردہ کر لے. اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر لوگ پردہ ڈالیں تم خود سے پردے کے عادی بن جاؤ, خود سے حیا والے بن جاؤ. فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہمارا ظاہر بھی اسلام والا ہو, ہمارا باطن بھی اسلام والا ہو. جیسے محفل میں ہم مسلمان بن کے بیٹھے ہیں ایسے ہی گھروں کے اندر بھی ہم مسلمان نظر آنے چاہیے. آئیں گے انشاءاللہ, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. شادیوں کو بے پردگی سے دور رکھیں. اس انداز میں نکاح ہونے چاہیے دیکھنے والا پہچان لے کسی بغیرت قوم کی شادی نہیں, محمد عربی کے غلام کو دولہا بنایا جا رہا ہے. ہاں بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا, پھول کھلیں گے. میں نے وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے اس چیز کے بارے میں, ہے نا. میں تو تب تک نعت پڑھوا دیجیے گا. مجھ سے فرمائش کی گئی تھی حضور کا شجرہ بھی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب شجرہ سننا تو بول دیں ذرا سبحان اللہ. دیکھو بھائی میں نے اب تک آپ کو پریشان نہیں کیا نا, نہیں کیا نا. بہت دور دراز سے لوگ چل کے آئے. میں سمجھ رہا تھا بیٹھے یہ رب کا بڑا کرم ہے, بیٹھے یہ بڑا کرم ہے, بیٹھے رہنا ہی ان کی بڑی بات ہے. میں تو یہ سوچتا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ سوچ کر کے میں سوچ رہا تھا کہ بیٹھے اللہ سلامت رکھ کے بیٹھنا ہی بڑی بات ہے. میں نے آپ کو مجبور نہیں کیا سبحان اللہ کہنے کے لیے, ہاتھ اٹھا کے بولو, پیر اٹھا کے بولو. میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں. کئی بار یہ بھی کہہ دیا جاتا جو ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھ جائے گا اسے کبھی فالج نہیں لگے گا. میں کہتا ہوں زبان بند رکھ, تو کون ہوتا فیصلہ کرنے والا. امام بوسیری سے بڑا عاشق بیٹھا ہے. یاد رکھیے بیماری بھی رب کا ایک تحفہ ہوتی ہے. اللہ جس بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. بیماری بھی رب کا بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا انعام ہے اللہ کا. تو میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, لیکن آپ سے اتنا ضرور کہوں گا ذرا بول دیں سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ, خدا سلامت رکھے. میں یہ سبحان اللہ کیوں کہلوا رہا ہوں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا. جب اب تک پوری تقریر میں نے نکلوایا تو اب کیوں کہلوا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے پڑھنا حضور کا شجرہ اور ایک سانس میں پڑھنا ہے, مطلب یہ کہ کنٹینیو کرنا ہے. تو بیچ بیچ میں کر کے اس کو جیتے جی مردہ لاش کی طرح چھوڑ دیا کرتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مانگوں نا میں, اس لیے نا میرا من نہیں مانا. کیسے مار دیتی, کیسے مار دیتی. کہتے حضور پھر میں نے کیا کیا. میں بیوی سے کہنے لگا چل تیار کر, دوست کے ہاں جانا ہے. کہا بیوی مجھے جانتی تھی, میری عادت کو جانتی تھی, سمجھ گئی, اس نے تیاری کرائی. تیاری کرا کے بچی کو نہلایا دھلایا اور بچی کو سجایا. بچی پیار سے پوچھ رہی امی آج اتنی بڑی تیاری کیسے. کہتے کہ میری بیوی کی آنکھ میں آنسو آئے, اس نے آخری بار بیٹی کو چوما اور چوم کے جب میرے ہاتھ میں انگلی تھمائی نا میری بیوی کی چیخ نکل گئی. اور بچی میری کہنے لگی ابا کدھر جانا ہے. کہا دوست کے یہاں جانا ہے. کہتے کہ حضور میں کھڈا کھودنے کا جو کسی یا پھاپڑا تھا پہلے رکھایا تھا حضور, میں بچی کو لے کے چلا نا تو بچی میری انگلی پکڑ کے دوڑ کے جاتی کہہ رہی تھی ابا
किधर जा रहे हैं? कहा दोस्त के दावत है। कहा कितनी दूर है? कहा हुजूर मेरी बच्ची मुझसे कह रही कितनी दूर है। मेरे माथे का पसीना देख के कहने लगी अब्बा लौट चल, तेरा पसीना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब्बा मैं ऐसी दावत नहीं खानी है। दाहिया कल भी ये कहते कहते रोने लग गए, और जब रोए ना, रोते रोते ना हुजूर आका करीम के चेहरे की तरफ देखा, इधर दाहिया रो रहे हैं, उधर मुस्तफ़ा रो रहे हैं। इतना सरकार रो रहे हैं कि मेरे आका की दाढ़ी मुबारक भीग जा रही है। आका फरमाते हैं दाहिया फिर क्या हुआ? कहते हैं सरकार में बच्ची की उंगली पकड़ के लेके चला। बच्ची मुझसे कहती थी अब्बा 5 साल हो गए तेरी राह तकती रखी। जब बच्चे अपने बाप की गोद में चढ़ते थे मैं देख के कहती थी एक दिन मेरा बाप आएगा, मैं उसके कंधे पे बैठा करूंगी, उसके साथ खेलूंगी। का आज आया है अब्बा जी मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। कहते हैं सरकार में बेटी को लेके उस मकाम तक आया जहां मैंने इंतजाम किया था। मैंने दाएं देखा बाएं देखा ताकि इस बच्ची की चीख कोई सुन के इसकी मदद के लिए ना आ सके। कहते हैं इसे जंगल में जाकर के मैंने बच्ची को बैठाया और खुद गड्ढा खोदना शुरू किया। कहते हैं सरकार क्या बताऊं, जब गड्ढा खोद रहा था मेरी बच्ची आती थी और अपने दामन से मेरा पसीना साफ करती थी। सरकार से कहते जा रहे हैं, आका करीम सुन रहे हैं, कहते हैं सरकार फिर वो वक्त भी आया मेरी बच्ची ने मुझसे कहा था अब्बा लाभ गड्ढा मैं खोद देता हूँ, मैं खोद देता हूँ, मैं खोद देती हूँ। बच्ची ने ये कहकर के गड्ढा खोदना शुरू किया। कहते हैं सरकार जब बेटी गड्ढा खोद रही थी मुस्कुरा के मुझे देखती थी, कहती तू आराम कर तेरा काम मैं करूंगी। कहते हैं सरकार उस बच्ची का प्यार आज भी याद आता है। आका क्या बताऊं उसके लहजे में बला का प्यार था। जब मुस्कुराती थी तो दिल की कलियां खिल जा रही थी। सरकार बच्ची मेरे करीब आई, फिर मैंने गड्ढा खोद करके जब गड्ढा तैयार किया मैंने बेटी को गड्ढे में धकेल दिया। जब बच्ची को धकेला मेरी बेटी कह रही थी अब्बा ये क्या कर रहे हो? कहा सरकार में बेटी को कुछ ना कह सका, मैंने धीरे धीरे मिट्टी डालना शुरू की है। मेरी बच्ची ने कहा था क्या ये सिला दे रहे हो? मुझे तेरे माथे का पसीना गवारा ना था और तू मुझे मिट्टी में डाल के जाना चाहता है। अब्बा बता मेरा कसूर क्या है? क्या यही खता है कि मैं तेरी बेटी हूँ? कहते सरकार मेरी बेटी रोती जाती थी लेकिन मैं इतना जालिम था कि मुझे तरस नहीं आ रहा था। सरकार आपको क्या बताऊं, मेरी बेटी मेरा चेहरा देख के कह रही है अब्बा बता तो सही ये क्या बात है? अगर मैं तुझे बोझ लग रही हूँ तो चल आज के बाद तेरे घर के अलावा दुनिया के किसी कोने में भी रह लूंगी। अब्बा मुझे जान से न मारना थी हो, अब्बा मुझे माफ कर दे, देख मेरी माँ को घर पे इंतजार होगा। कहते सरकार मेरी बच्ची ये कहती जा रही है मैं मिट्टी डालता जा रहा था। कहते सरकार जब मिट्टी सीने तक आ गई उसने इशारा करके कहा ठहर ठहर, अगर दफन ही करना है तो थोड़ा सा काम मेरा भी करता चला जा। कहते हैं सरकार मैंने बच्ची से कहा क्या काम है? उसके घर हाथों में माँ ने जो सोने के कंगन पहनाए थे उसने निकाल के मेरे हाथ की तरफ फेंके और उसके बालों के अंदर जो जेवर लगा था वो खोल करके मुझे दिया। कहा मैं तो ना जा सकूंगी, ये मेरी निशानी मेरी माँ तक पहुंचा देना। बड़ी मोहब्बत से उसने मुझे पहनाई थी। कहते सरकार जब बच्ची का ये लहजा और ये तेवर मैंने देखा कि आका मुझे लगा मेरे सीने में मोहब्बत अब उठने वाली है। कहते मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी डाली है, पढ़ते पढ़ते मिट्टी जब सीने तक आ गई है बच्ची ने कहा था हाथ जोड़ के कहती हूँ मैं जानती हूँ तू मुझे कत्ल करेगा, ए बाप तेरी मर्जी है जान से मार दे क्योंकि मैं तेरी बेटी हूँ, लेकिन एक सवाल का हक तो मेरा भी बनता है। अब्बा मारने से पहले इतना बता दे तेरी बेटी का कसूर क्या है? क्या मैं तुझे अच्छी नहीं लगी हूँ? क्या तुझे मेरा लहजा पसंद नहीं आया है? अगर मारना की चाहता है तो मेरे खुदा मेरी खता और मेरा कसूर बता जा। हजरत दाहिया ये कहते कहते रोने लग जाते हैं। कहते सरकार मैंने मिट्टी डाली, फिर बच्ची ने आसमान की तरफ देखा और कुछ कहना चाह रही थी। मैंने पीछे से कान लगा के सुना, देखो मेरी बेटी क्या कह रही है। कहते सरकार मेरी बच्ची कह रही थी ए मेरे मालिक सुना के कोई ऐसा भी आएगा जो बेटियों की जिंदगी बचाएगा। ए मेरे परवरदिगार या तो तू बेटियों को जिंदगी ना दे और अगर जिंदगी दे रहा है तो जीने का हक भी दे दे। मेरे मालिक बता तो सकी कब तक बेटियां मारी जाती रहेंगी? और अगर बेटियों को हयात दी है अल्लाह फिर उसे भी भेज दे जिससे तूने बेटियों को बचाने का वादा दे के भेजना है। अल्लाह अकबर। इतनी बात बच्ची ने कही है। कहते सरकार में तड़प गया, मैं कांप गया, मुझे लगा कहीं जमीन फट न जाए आसमान गिर न जाए। मैंने भारी पत्थर उठाया है और उठा के बच्ची के सर पे दे मारा है। सरकार खून का फुवारा फूटा मेरे कपड़ों पे आके गिरा के। आज भी सोता हूँ तो मेरी बच्ची मेरे ख्वाब में आके कहती है अब्बा पता मेरा कसूर क्या था? मेरे नबी ने उसी महफिल में रोते रोते ऐलान किया था ओ लोगों जिसको खुदा 3 बेटियां दे वो पाल पोस के बड़ा कर दे उसको जन्नत की जमानत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह यहाँ बैठे बैठे दे रहा है। हजरत दाहिया कल्बी ने हुजूर कलमा पढ़ लूं गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नौजवानों
جو غلطیاں ہو گئی ہیں ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم نے بہن بیٹیوں کو بے پردہ رکھا، اس کا حساب بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس کا حساب. خالی یہی حساب نہیں دینا تو نے کیا کیا، یہ بھی حساب دینا کہ تیری موجودگی میں تیرے گھر میں کیا ہوتا رہا. تو زندہ تھا تیری بیٹی کس طرح چلتی تھی، تو زندہ تھا تیری بہن کس طرح رہتی تھی، تو سر پہ سایہ بن کے رہتا تھا، تیری بیوی کی حیا کدھر تھی. یہ تم سے اور مجھ سے سبھی سے پوچھا جائے گا. اس لیے پردے کو لازم کر دو. اور میں نے سرکار رئیس الاتقیاء سید اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ العالی سے کہا حضور اب تعلیم یافتہ بھی چلی گئی غیروں کے ساتھ، ان پڑھ بھی جا رہی ہیں، اب تو سارے ہماری دماغی دلائل فیل ہو گئے، کیسے بچیں گی بیٹیاں. انہوں نے ایک بات کہی تھی مولوی صاحب، بات تعلیم کی نہیں ہے، بات ڈگری کی نہیں ہے، اگر نسل بچانی ہے تو ان کے سینے میں عشق رسول اتارنا پڑے گا. اگر عشق رسول نہیں ہوگا سینے میں تو آپ جتنی چاہیں تعلیم دے دیں، بچیوں کی حیا پر پہرے نہیں لگائے جا سکتے ہیں. میں ہر غیرت مند بھائی سے کہوں گا خدا را بیٹیوں کو پردے کو ان پہ لازم کر دو. ان سے کہو بیٹی کوئی بات نہیں ہے، دنیا فیشن کر رہی ہے نا، دنیا کپڑے اتار کے اب تو اللہ معاف کرے اب تو ریلیں بنا رہی ہیں مسلمان بچیاں، نام خدیجہ، نام فاطمہ، نام زہرا، نام زینب، نام کلثوم، اور ننگی ہو کے میڈیا پہ آ گئی اور ہماری قوم کے جوان انہیں لائک کر رہے ہیں. اور باپ کہہ رہا بڑا کرم ہے اللہ کا، بیٹی کے 2.5 لاکھ فالوور ہیں، مر کے دے ایک فالوور جنازے میں نہیں آنے والا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سوشل اتنی زور سے بولو گے تو بھائی صاحب پھر سجدہ بھول نہ جاؤں گا، ہے نا. تو اتنی زور سے کہہ دو تاکہ جو بھولا ہوا ہو وہ بھی یاد آ جائے. اور یہ صحیح بات ہے جی، ہماری تھکن مرغ مسلم چکن مٹن بکرے شکروں سے نہیں اترتی. اگر لوگ سبحان اللہ من سے کہہ دیتے ہیں نا تو پھر ساری تھکن اتر جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر والے لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں مولوی ہمارے حصے میں ہے ہی نہیں، چاہے بانٹ لو آدھا آدھا، ہے نا. تو اس لیے میری باری میں تو یہ بولیں گے نہیں، جو ادھر پڑے گا ان کو یہ بولیں گے. ایسا سوچ رکھا آپ نے. پھر سارے بولے نا سبحان اللہ اور زور سے. ہاں ساتھ نہ چھوڑیو بیچ میں. اگر تم نے ساتھ چھوڑا تو مولوی نے مائک چھوڑا. نماز جنازہ نہیں ہے جو تکبیریں پوری کر کے ہٹوں. جہاں تمہاری طرف سے 1 قدم پیچھے تو ہم 2 قدم پیچھے. رشتہ محبت کو کس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھائیں. مجھے اگر 100 گرام پسینہ آیا تو 1 گرام آپ کو بھی آ جانا چاہیے، ہے نا. آپ سے کوئی بہت بڑی قربانی نہیں، پیسے دینے والے دے گئے اللہ کے بندے، جنہیں دینا تھا وہ دے گئے. آپ سے خالی آواز کی قربانی مانگ رہے ہیں. اتنی زور سے سبحان اللہ کہنا ہے کہ گلا بیٹھ جائے، تاکہ گھر جاؤ امی پوچھے یہ آواز کو کیا ہوا، کہنا امی پیسے والوں نے پیسے دیے، میں نے حضور کے نام پہ آواز ہی قربان کر ڈالی ہے. ہاں میں نیتا کے نام پہ نہیں کر رہا ہوں، نیتا جی کوئی ہوں تو برا نہ مانے، کیونکہ کام نیتاؤں کا بھی پڑ رہا پرمیشور کے لیے. ٹھیک ہے نا. ناراض تو نہیں ہوں گے نا، مگر آپ سے سبحان اللہ میں زور سے کہلوا لوں تو ناراض نہ ہوئیے گا. ٹھیک ہے. اب جو لوگ گھر سے کھانا کھا کے آئیں وہ بول دیں سبحان اللہ. دیکھو اپنی بیری کے بیر کوئی کھٹے نہیں بتاتا کر سکتا ہے نا. سب سبحان اللہ بولے چاہے گھر نہ کھا کے آئیں، بات خراب نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو پھر بات بچا کے رکھنی ہے. مجھے بہت دور سے آپ نے بلایا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے ملاقات کے بعد. اب میں چاہتا ہوں یہ جو شجرے کی میری آخری کڑی رہ گئی ہے یہ بھی اچھے سے ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جو سارے لوگ اگر سچائی کے ساتھ ساتھ دیں گے تو آسانی سے شجرہ پورا ہو جائے گا، ورنہ جتنی محنت پوری تقریر میں لگتی ہے اتنی خالی شجرے میں لگتی ہے. سمجھ رہے نا. ہاں تو آپ ساتھ دیں اور بولیں ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. دیکھو منہ کھول کے نہ دیکھو یار، سبحان اللہ کے جاتے میں کوئی پردے کھول رہا ہوں بیٹھ کے، زمین نہ اپنے بیٹھا ہوں، شجرہ سنا رہا ہوں تو ڈر کیوں رہے ہوں. پھر بولتے ہیں نا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخل، ناخل کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ،
ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کدار، کدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عفا، عفا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نذر، نذر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم گئے، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب گئے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ گئے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے جانتا ہے آقا تیرے نام سے زمانہ، میں برا ہو یا بھلا تو بچانا، مجھے جانتا ہے آقا مجھے جانتا ہے آقا تیرے نام سے زمانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہو، میری لاج تو بچانا۔ اور صاحب محترم نے بھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعد الوجود والكرم وآله وصحبه وآله وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى وسلم۔ بیس اتنا زیرو کر دو، بیس زیرو کر کے ٹریبل بڑھاتے ہیں، ٹریبل بڑھانا ساؤنڈ باکس بڑھانا۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میں کلام بیگم شاہ واسی کے چند شعر پڑھتا ہوں، محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ جتنی محبت حضور سے کرتے ہیں، اپنی اتنی آواز کو بلند کر کے ذرا محبت بھرے انداز میں کہہ دیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور وہ جو انڈیا اور نیپال کا بارڈر بنا کر کے رکھے ہیں، آپ ادھر آ جائیں، جو بیچ میں جو جگہ خالی ہے، کرسیاں آپ لوگ پر کر لیجیے، آگے آ جائیے۔ میں مطلب پڑھتا ہوں، محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تو بچانا۔ میں برا ہوں یا